شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پتے کی پتھری، آملہ بہیڑا، ہرڑ زردہ 1-2 تولہ سفوف بنا لے۔ 4 کالی مرچ اور 4 زرد کوڑی بھی پیس کر ایک بوتل لیموں کے رس میں ڈالے۔ 3-4 چمچ دن وقت پانی سے پئیں۔ اسے خوب پانی پئیں، اوپر سے انشاءاللہ پتے کی پتھری ختم ہو جائے گی۔ بستر کے زخم، جب مریض مدت تک بستر پر پڑے رہتے ہیں تو اکثر زخم پڑ جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ مرکب بہت ہی مفید ہے۔ پھٹکڑی باریک پیس کر انڈے کی سفیدی اچھی طرح سے ملائیں اور زخم کے اوپر لیپ کر دیا کریں۔ نمونیا سے نجات، انگور کے 8 یا 10 پتے لیں۔ پتوں کو اچھی طرح سے رگڑ کر ان کا پانی نکالیں۔ روزانہ یہ 1 چمچ پانی مریض کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ نمونیا سے نجات ہوگی۔ زیرے کے خاص فوائد، جن عورتوں کو دودھ کی کمی ہو، زیرہ سفید کی کھیر دودھ بڑھا دیتی ہے۔ جن افراد کا مادہ منویہ کم بنتا ہو ان کے لیے زیرہ سفید بہترین دوا ہے۔ آنتوں اور پیشاب کی نالی کی سوزش کے لیے بہترین ہے۔ چہرے کی رنگت کو صاف، داغ دھبوں کو دور کرتا ہے۔ جالا دھند اور ناخونہ کے لیے بطور سرما لگانا انتہائی مفید ہے۔ سنگ گردہ اور مثانہ اور بندش بول کے لیے بہترین دوا ہے۔ جب کسی چیز سے ہچکی نہ رک رہی ہو تو زیرے کا استعمال فوراً ہچکی کو روکتا ہے۔ ایسے مریض جن کے دل میں سوراخ ہو ان کے لیے یہ نسخہ لاجواب ہے۔ 1 سیب لے کر اس میں سوراخ کریں اور اس میں 70 لونگ بھر لیں۔ اس کو سائے میں کھلا رکھ دیں، خشک ہوتا۔ جب وہ بالکل خشک ہو جائے تو اس کو باریک کچل لیں، اچھی طرح کوٹیں، اس کے بعد اس کی گولیاں بنائیں۔ کالی مرچ کے برابر اگرچہ بچہ ہے تو چھوٹی گولی اور بڑا ہے تو بڑی گولی بنائیں۔ دل میں سوراخ اکثر چھوٹے بچوں کو ہوتا ہے۔ یہ گولی پانی میں یا تو گھول کر پلائیں یا ایسے ہی نگلا دیں۔ صبح شام یہ گولی دیں۔ چند دن چند ہفتے دل کا مسئلہ انشاءاللہ مکمل طور پر حل ہوگا۔ پھر سے جوان ہونا چاہتے ہو، تازہ خوبانیوں کو پیس کر زعفران یا ہلدی ملا کر لگائیں اور اپنی بڑھتی عمر کو چھپائیں۔ ساتھ میں اپنی گردن کو نہ بھولیں، یہ بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے اور گردن تو بڑھتی عمر کا پتہ بتا دیتی ہے۔ اگر گھر میں 4-5 دن پرانا دہی موجود ہے تو اسے ضائع نہ کریں، اس میں لیموں کا جوس ملائیں۔ اگر سردی کی وجہ سے خشکی ہے تو تھوڑی سی گلیسرین ملا کر مکس کریں اور اپنی گردن کا مساج کریں اور 30 منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے دھوئیں اور کرشمہ دیکھیں۔ لیموں کے ارک میں ناریل کا خالص تیل ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے آپ کے کالے ہونٹ گلابی خوبصورت ہو جائیں گے۔ پھٹکڑی سفید اور میٹھا سوڈا ہم وزن سفوف بنائیں۔ برش یا مسواک سے دانتوں پر اچھی طرح سے ملیں۔ یہ دانتوں کو صاف اور مضبوط کرتا ہے اور دانتوں کا خون بند کرتا ہے۔ معدے کی جلن، دھنیا خشک، زیرہ سفید اور چینی ہم وزن کا سفوف بنائیں۔ 6 ماشا ہمراہ قہوہ سونف و گل سرخ لیں۔ معدے کی جلن، تیزابیت، گھبراہٹ اور سوزاک کے لیے اعلیٰ درجے کی دوا ہے۔ دماغ کی طاقت، 1 پاؤ دودھ میں 50 گرام آم کا رس شامل کر کے اس میں 1 چھوٹا چمچ ادرک کا رس ملا کر پینے سے دماغ کو بہت طاقت ملتی ہے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانے کی شکایت دور ہوگی۔ ہاتھوں پیروں کا سن ہو جانا، روزانہ آدھا لیمو اور 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں ملا کر کم از کم 40 دن پئیں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ کان کے کیڑوں کا خاتمہ، تمباکو کے سبز پتوں کا پانی نکال کر ہر نصف گھنٹے بعد نیم گرم کر کے 3 قطرے کانوں میں ڈالیں، کیڑے مر جائیں گے یا زندہ ہی نکل جائیں گے۔ جامن کی گٹھلی کا سفوف بنائیں، 1 ماہ روزانہ رات کو 1 چمچ دودھ کے ساتھ لیں۔ ہریڑ کم از کم 3 دانے صبح شام کھائیں۔ دودھ کے ہمراہ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ ایک خاندانی راز ہے، اس سے بھی معدہ تندرست رہتا ہے اور بال بھی سفید نہیں ہوتے۔ جن کے سفید بال ہو رہے ہوں مزید نہ ہوں گے۔ اگر نیند نہ آتی ہو، بادام کا خالص تیل 2 یا 3 قطرے روزانہ ناک میں ڈالیں، انشاءاللہ نیند اچھی آئے گی۔ جگر کی کمزوری، سونف 6 گرام، گل سرخ 6 گرام، پودینہ 6 گرام 130 ملی لیٹر پانی میں ابال کر اچھی طرح سے چھانیں۔ دن میں 2-3 مرتبہ پئیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آنکھ میں شدید خارش یا جلن ہونا، سونف، دھنیا خشک، سبز الائچی کا دانہ ہم وزن پیس کر نصف یا 1 چمچی دن میں 2-3 بار کھائیں، یہ عارضہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا بھائی روز پڑوس کے گھر چلا جاتا اور گاڑی دھونے کے بہانے جب واپس آتا تو گاڑی ویسے ہی گندی ہوتی۔
میرا بھائی پڑوس میں 4 گھنٹے لگا کر آتا، پھر بھی گاڑی دھلی ہوئی نہ ہوتی اور بھائی تھکا ہارا پسینے سے شرابور ہوتا۔ مجھے شک تھا کہ یہ پڑوس میں کچھ کرتا ہے۔ ایک دن میں اس کے پیچھے چلی گئی، جب وہاں پہنچی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں تو طوائف۔ میں کچھ دنوں سے بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ وجہ ہمارے محلے میں آئی وہ طوائف تھی، جس کی وجہ سے لوگ اب اپنے گھروں میں رہنے کی بجائے اس کا دیدار کرنے کے لیے زیادہ اتاولے ہو رہے تھے، اور ان میں پیش نوجوان نسل تھی، جبکہ ان کے والدین تو ان کو گھر کے اندر رہنے کی تلقین کرتے تھے، لیکن وہ لوگ بھی نظر بچا کر ہی باہر گھومتے، جن کی وجہ سے میرا کالج آنا جانا خاصا مشکل ہو چکا تھا۔ بھلا کیا ضرورت تھی اس طوائف کو ہمارے محلے میں آ کر رہنے کی؟ میں ایک لڑکی ہو کر دوسری عورت کے بارے میں ایسا کہہ رہی تھی، جبکہ میں جانتی تھی کہ کوئی بھی طوائف اپنی مرضی سے بننا پسند نہیں کرتی۔ کچھ کو پیار کے دھوکے میں لوگ بیچ جاتے ہیں، تو کچھ وہاں ہوئی رنگین راتوں کی سوغات میں اس دنیا میں دوہری تکلیف دہ زندگی گزارنے آ جاتی ہے۔ ایسی عورتوں کے نصیب میں اچھے مرد نہیں ہوتے، بلکہ ان کو چن کر ان لوگوں کے آگے ٹکڑوں کی صورت میں ڈالا جاتا ہے، جو محض تھوڑے لمحوں کے حرام سکون کی طلب لے کر ان کے جسم کو نوچ کھاتے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے کوئی بھی لڑکی طوائف پیدا نہیں ہوتی، اسے طوائف بنانے والے بھی تو مرد ہیں، تو پھر رسوائی صرف اس طوائف کی کیوں ہوتی ہے؟ اسے طوائف کا لفظ دے دیا جاتا ہے، لیکن ان مردوں کو کوئی نام کیوں نہیں دیا جاتا؟ ہر جگہ جیسے مرد کا ہی پلڑا بھاری ہوتا ہے، یہاں بھی وہی اصول تھا۔ میں لاکھ اس طوائف سے ہمدردی رکھتی تھی، لیکن تھی تو میں بھی اس معاشرے کا حصہ، اسی لیے اپنے مفاد کا ہی سوچ رہی تھی، اور اگر میں اس کے بارے میں سوچ بھی لیتی یا 1-2 بار اس سے بات بھی کر لیتی تو لوگ بھی مجھے طوائف سمجھنے لگتے۔ ہمارے یہاں یہی تو ہوتا ہے، اگر میں اسے ٹھہر کر دیکھ لوں تو میری چمڑی تک ادھیڑنے سے نہ روکتے، اور یہی کام جب محلے کے لڑکے کر رہے تھے تو بس ان کے لیے یہی کہتے کہ جوانی تو سرکش ہوتی ہے۔ بس میں نے اپنے دماغ سے فضول سوچوں کو جھٹکتے اپنا بستہ کمرے میں رکھا اور کپڑے بدل کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ بہت زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کھانا کھایا اور اپنا رخ کمرے کی طرف کیا کہ اسی وقت مجھے اپنا بڑا بھائی عجلت میں گھر سے باہر جاتا نظر آیا۔ ابھی اسے روکتی کہ وہ گھر سے نکل چکا تھا۔ میں نے بھاگ کر باہر جاتے اسے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ گڑبڑا کر جلدی سے بولا، گھر کی ٹینکی میں پانی ختم ہو گیا ہے، موٹر سائیکل بہت گندی ہو رہی ہے، پڑوسی کے گھر دھونے جا رہا ہوں، تم اندر جاؤ۔ بھائی مجھے بہت ڈرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ خیر میں نے اتنا زور نہ دیا اور دروازے کے پاس سے ہٹ گئے، لیکن اچانک مجھے یاد آیا کہ میری ایک ضروری کتاب میری دوست سلمہ کے گھر پر رہ گئی ہے۔ کل پڑھائی کرتے میں وہاں بھول آئی تھی۔ ابھی میں بھائی کو اس کے بارے میں بتاتی کہ بھائی جلدی سے اپنی موٹر سائیکل لیتے اسی طوائف کے گھر کے اندر چلا گیا۔ میں تو اپنی جگہ دنگ رہ گئی، یہ بھائی کہاں چلا گیا تھا؟ اگر اماں کو پتہ چلتا تو بھائی کی آفت آ جاتی، اس لیے میں نے اماں کو نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن بھائی اس طوائف کے گھر لینے کیا گیا تھا؟ صرف موٹر سائیکل دھونے؟ تو وہ وہاں جا نہیں سکتا، اور اگر اتنا ہی ضروری تھا کہ موٹر سائیکل دھوئی جائے تو پچھلی گلی میں اس کے دوست کا بھی تو گھر تھا، وہاں چلا جاتا۔ کیا ضروری تھا کہ وہ اس طوائف کے گھر ہی جاتا؟ مجھے ڈر تھا کہیں وہ کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ میں اتنی بڑی نہیں تھی لیکن اتنی چھوٹی بھی نہ تھی کہ یہ سب سمجھ نہ سکتی، لیکن میں نے خود کو مزید فضول سوچنے سے روک لیا تھا۔ کیا پتا بھائی واقعی میں وہاں موٹر سائیکل دھونے گیا ہو، اور میں فضول میں اس کے کردار کو مشکوک سمجھنے لگی ہوں۔ خود کو عجیب سی دلیل دیتے میں نے خاموشی سے اپنا رخ دوبارہ کمرے کی طرف کیا۔ پورے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن بھائی کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اماں بھی اٹھ چکی تھی۔ جب اماں نے پوچھا تو میں نے ان کے آگے بہانہ بنایا، اپنے دوست کے گھر گیا ہے۔ یہ سب کہتے مجھے شرمندگی تو بہت ہوئی، کیونکہ میں جھوٹ بول رہی تھی، لیکن میں بھائی کے لیے مثبت پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی تو میں خود بھی حقیقت سے لا علم تھی، تو اماں کو کیا کہتی، اس لیے خاموش رہی۔ بالآخر 4 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھائی گھر آ گیا۔ وہ پورا پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے اسے ٹھنڈا شربت بنا کر پلایا اور اس کے کمرے میں جاتے ہی باہر جا کر دیکھا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ موٹر سائیکل تو ویسے کی ویسی گندی تھی۔ اس کا مطلب یہ نکل رہا تھا کہ میں وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے دوڑ کر بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ نہانے گئے ہوئے تھے، میں وہیں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب باہر آئے تو میں نے جلدی سے پوچھ لیا
بھائی موٹر سائیکل تو ایسے ہی گندی ہے، آپ نے دھوئی نہیں؟ میرا سوال سن کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ جلدی سے گھبرا کر بولے کہ یہ تو پڑوسی نے پھر سے گندی کر دی۔ میں اپنے بھائی کے اس سفید جھوٹ کو ابھی تک حیران کھڑی سن رہی تھی۔ کتنی دیدہ دلیری سے وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ تو اس طوائف کے گھر گئے تھے اور جب موٹر سائیکل دھوئی ہی نہ تھی تو دوبارہ گندی ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، اور اس کے گھر تو مجھے کوئی مرد یا بچہ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ تو اس کا مطلب صاف تھا کہ بھائی کچھ چھپا رہے تھے۔ لیکن کیا چھپا رہے تھے؟ کیا وہ اس طوائف کے حسن کے جال میں پھنس چکے تھے وہاں، یا پھر یہ بات کچھ اور تھی؟ لیکن جو کچھ بھی تھا، اب میں سچ پتہ لگائے بغیر بھائی سے کچھ بھی نہیں پوچھ سکتی تھی، کیونکہ وہ صاف مکر جاتے تو میں جھوٹ ہی پڑ جاتی۔ اب مجھے سچ پتہ لگانے کے ساتھ ساتھ ثبوت بھی اکٹھا کرنے تھے تاکہ بھائی کے پاس کوئی راہ فرار نہ بچے۔ مجھے یہ قطعی برداشت نہیں تھا کہ میرا بھائی ایک طوائف کے لیے محلے میں بدنام ہو جائے۔ میں اپنے آپ میں جدوجہد کرنے لگی۔ مجھے بس کسی طرح اس عورت سے اپنے بھائی کو بچانا تھا۔ میں ابھی اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک مجھے بیٹھک سے بھائی کی آواز آئی کہ میں ان کے دوستوں کے لیے چائے وغیرہ لے کر آؤں۔ میں اپنے ذہن میں آئے خیالات کو جھٹکتی ہوئی باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے چائے وغیرہ تیار کی اور بیٹھک کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں نے جیسے ہی بیٹھک کے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میری سماج سے بھائی کے دوست کی آواز ٹکرائی۔ میں نے اندر جانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اندر جس بارے میں بات جاری تھی وہ میں سننا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہاں کھڑے ہو کر میں نے ارد گرد دیکھا۔ پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا سائڈ پر کیا اور اندر سے آتی آوازوں کو سننے کے ساتھ بھائی کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھنے لگی۔ بھائی کے دوست ہمارے محلے کی طوائف کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ مجھے اس طوائف کا نام سنتے ہی غصہ آ گیا۔ اس طوائف نے پورے محلے کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوا تھا، اور مجھ سے بہتر یہ بات کون جانتا تھا کہ میرا بھائی بھی اس کے چنگل میں پھنس چکا تھا۔ مگر اچانک بھائی کے دوست نے کہا کہ سننے میں آیا کہ یہ طوائف بہت ہی حسین ہے، کاش ہمیں بھی اس کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا، لیکن وہ تو کم وقت باہر ہی نہ نکلتی تھی، بڑی میسنی بنی اندر ہی رہتی۔ بھائی کے دوسرے دوست نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی، مگر میں تو یہ بات سن کر دہلی گئی کہ بھائی اپنے دوستوں کو مزاج کے خلاف جواب دینے لگے اور تقریباً غصے کو کنٹرول کرنے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دوستوں کو بڑی مشکل سے سمجھا رہے تھے کہ انہیں یہ سب نہیں کہنا چاہیے۔ ہم لوگ تو شریف گھر کی ہیں، اور شریف لوگ دوسروں کی عزت نہیں اچھالتے۔ لیکن جب وہ لوگ نہ مانے اور یوں ہی اس طوائف کے بارے میں جملے کسنے لگے تو بھائی غصے سے بھڑک اٹھے اور کہنے لگے ابھی کے ابھی میرے گھر سے چلے جاؤ، ورنہ اس وقت غصے میں نہ جانے کیا کر بیٹھوں۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ جب وہ ایک طوائف ہے تو ہر کوئی اس کے بارے میں ایسی تو باتیں کرے گا، اس سے بھائی کو اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا؟ میں نے قدموں کی آہٹ سنی تو جلدی سے باورچی خانے میں واپس چلی گئی، مگر بھائی نے بیٹھک کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ مجھے تو بھائی کا رویہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر میں جب اپنے کچن کی کھڑکی سے دیکھا کہ بھائی گھر سے نکل کر سیدھا اس طوائف کے گھر چلے گئے ہیں تو یہ بات مجھے شدید تشویش میں مبتلا کر گئی۔ پہلے تو بس یہ سب موٹر سائیکل دھونے کے بہانے ہوتا، اور اب یوں براہ راست یہ سب ہونا خاصاً تشویشناک تھا۔ مجھے اب ساری بات سمجھ آ رہی تھی کہ یہ عورت میرے بھائی کو اپنے حسن کے جال میں پھانس چکی ہے، مگر میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال کر رہوں گی۔ آج تو صرف میں نے دیکھا تھا بھائی کو اس طوائف کے گھر میں جاتے ہوئے، اگر محلے کا کوئی اور فرد دیکھ لیتا تو مجھے یقین تھا کہ محلے میں ہمارا جینا دوبھر ہو جاتا اور بدنامی ہوتی وہ الگ، مگر میں یہ سب کچھ اب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنے بھائی کو تباہ و برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب مجھے خود کوئی لاہے عمل تیار کرنا تھا۔ شام ہوئی تو میں نے دیکھا کہ بھائی اپنے کمرے میں سو رہے تھے، اماں بھی اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے یہ موقع مناسب سمجھا اور چادر لے کر اپنا منہ اچھی طرح سے ڈھانپا اور اس طوائف زادی کے گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں نے جلدی سے جا کر اس کے دروازے پر دستک دی۔ ایک بار دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا اور میں نے اپنے سامنے موجود اس حور کو دیکھا جو کہ بدنام زمانے کی ہونے کے باوجود بھی جاذب نظر تھی۔ شاید خدا نے اسے حسن سے مالا مال کیا ہوا تھا، اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی۔ اگر جو نیک ہوتی تو میں خود اسے اپنی بھابھی بنا لیتی، لیکن اب نہ جانے کیوں مجھے اس کا حسن متاثر نہ کر سکا۔ شاید اس نے خود ہی برائی کا راستہ چنتے اپنی چمک دمک کھو دی تھی۔ بظاہر نظر آنے والے حسن میں کوئی کشش مجھے تو محسوس نہ ہوئی، لیکن ایک بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ کہ وہ طوائف مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اندر آنے کے لیے مجھے راستہ دینے لگی۔
میں نے بھی گلی میں ادھر ادھر دیکھا، اس وقت گلی سنسان تھی، کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے میں نے جلدی سے اس کے گھر میں قدم رکھ دیا، مگر میں نے اندر جاتے ہی اپنے مطلب کی بات کرنا مناسب سمجھا تھا، کیونکہ میں اسے دوستی یاری یا پھر اس کی حرام کی کمائی ایک ذرا بھی اپنے اندر اتارنے کی ردات نہیں تھی۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں اس طوائف سے کہا کہ تم میرے بھائی کا پیچھا چھوڑ دو، تمہارے پاس بے شک عزت نہ ہو لیکن ہماری یہاں بہت عزت ہے، اس لیے ہمیں یوں بدنام نہ کرو اور میرے بھائی کی زندگی برباد کرنے کی بجائے تم یہاں سے آئی ہو وہاں واپس لوٹ جاؤ، اس محلے میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرا بھائی تو بہت بھولا ہے جو تم جیسی مکار عورت کے جھانسے میں آ گیا، لیکن میں جانتی ہوں کہ تم جیسی مکار عورتوں کو اس لیے بہتر ہے۔ میرے بھائی کا پیچھا چھوڑ دو، کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے تمہارے۔ ابھی تو اس کا بات کا صرف پتہ لگا ہے، اگر کسی اور کو بھنک پڑی جو بھائی کا اور تمہارا انجام ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہمارے گھر والے بہت سخت ہیں، وہ بھائی کو تو مار دیں گے لیکن تمہارے ساتھ رہنے نہ دیں گے، اس لیے تم جہاں سے آئی ہو وہیں پر چلی جاؤ، وہ جگہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر محلے والوں کو پتہ چل گیا کہ تمہارے میرے بھائی سے ناجائز تعلقات ہیں تو وہ تمہیں اس محلے سے نکال دیں گے، لیکن ساتھ ہی میرے بھائی کی بھی بدنامی ہوگی اور میں ہمیشہ کے لیے کنواری اپنے گھر میں بیٹھی رہ جاؤں گی۔ صرف تمہاری وجہ سے اتنی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں بخش دو۔ کہتے کہتے میں ہانپنے لگی اور اس سے اتنا کچھ بھی کہہ دیا، لیکن وہ جواب میں ایک لفظ تک نہ بولی، بلکہ پہلے جو میرے آنے کی اس کے چہرے پر خوشی تھی اب وہاں دکھی تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ میں نے خود کو اور کچھ کہنے سے باز رکھا اور ایک آخری نظر اس پر ڈالتے ہوئے واپس آئی۔ میں کافی حد تک مطمئن تھی کہ شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ بھائی نے گھر میں قدم رکھا اور سیدھا میرے پاس چلے آئے اور وہ مجھے بغور دیکھ رہے تھے۔ میری پیشانی پر پسینہ آنے لگا، مجھے تو اب بے چینی ہونے لگی کہ شاید اس عورت نے بھائی کو بتا دیا کہ میں اسے کیا کیا باتیں سنا کر آئی ہوں۔ مجھے تو سوچ کر ہی خوف آ رہا تھا کہ بھائی کا کیا رد عمل ہوگا۔ میں دم سادے بیٹھی تھی، بھائی میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا ہو گیا تمہیں؟ میری تو مانو جان ہی نکل گئی، بھائی نے اچانک یہ سوال کیوں کیا؟ میں نے خود کو قدرے نارمل رکھتے ہوئے جواب دیا، بھائی کچھ بھی نہیں ہوا، آپ بتائیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میں نے جلدی سے ان سے پوچھا، وہ ایک دم گڑبڑا گئے۔ میں تو باہر سے آ رہا ہوں، مگر تم بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ میں نے بھائی کو دیکھا جو کہ میرے لیے فکر مند نظر آ رہے تھے۔ نہیں بھائی، بس ایسے ہی پڑھائی کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہوگا۔ بڑی دقت سے میں نے ان کو جواب دیا۔ اتنے میں اماں بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اسی طرح چند باتوں کے بعد سب اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ میں تو سمجھ بیٹھی تھی کہ ہماری زندگی معمول پر آئے گی، مگر ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ اگلے دن بھائی کام پر نہیں گئے، ٹینکی کا پانی بھی آج ختم نہ ہوا تھا اور موٹر سائیکل بھی صاف ستھری کھڑی تھی، لیکن وہ بہت ہی پریشان اور فکر مند سے صحن میں ٹہل رہے تھے۔ میں نے ان کی پریشانی دیکھی تو پوچھا، کیا بات ہے؟ بھائی کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی بے چینی ہو رہی ہے، تم زیادہ توجہ نہ دو، گرمی کی وجہ سے یہ سب میں نہا کر صحیح ہو جاؤں گی۔ میں نے بھی مزید سوال کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنی کتابیں اٹھا کر چھت پر آ گئی۔ میں جیسے ہی چھت پر گئی تو میری نظر گلی کے پچھلے حصے پر پڑی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بھائی بے بھاگتے ہوئے اس طوائف کے گھر جا رہے تھے۔ مجھے یہ سب اب حیرت میں مبتلا کرنے کی بجائے پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں مردہ دل کے ساتھ نیچے صحن میں آ گئی، مگر نیچے آ کر دیکھا کہ محلے کی کچھ خواتین جمع ہیں اور وہ طوائف کو اس محلے سے نکالنے کا کوئی حل تلاش کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے ان کے گھر بھی شوہر اور بیٹے تھے، ان کو بھی اپنے شوہروں کو بیٹوں کی طرف سے طوائف کو لے کر خدشہ رہتا ہوگا کہ کب کوئی مرد اس کے گھر چلا جائے، اور پھر دیکھا دیکھی سب نے ہی کرنے لگ گئے۔ میں بھی خاموشی سے اماں کے پاس جا بیٹھی۔ ان عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا کہ یہ شریفوں کا محلہ ہے، اس طوائف ذاتی یہاں نہیں رہ سکتی، اس کی وجہ سے محلے کا ماحول خراب ہوگا، ہمیں کرایہ دار سے بات کرنی چاہیے کہ اس طوائف کو گھر سے نکال دے۔ باقی تمام عورتوں نے اس عورت کی بات پر حامی بھری۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی کہ چلو اب تو یہ مسئلہ حل ہو ہی جائے گا، وہ یہاں سے چلی جائے گی تو جان چھوٹ جائے گی۔ سب خواتین نے اماں سمیت مکان مالک کے گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ تمام عورتوں نے جا کر مکان مالک کے گھر میں واویلا مچا دیا۔ مکان مالک نے پوچھا کہ وجہ پوچھی تو ان تمام عورتوں نے ایک زبان ہو کر کہا، آپ اس طوائف کو گھر سے نکال دیں۔ پورے محلے کا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے اس طوائف زادی نے، ہمارے بچوں پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ مالک مکان نے ان کی بات کو درمیان میں کاٹا اور کہا، میں اس عورت کو مکان سے نہیں نکال سکتا کیونکہ وہ مکان اس نے خرید لیا ہے، اب وہ گھر اسی عورت کا ہے اور وہ یہاں کوئی دھندا نہیں کر رہی، خاموشی سے رہ رہی ہے۔ اپنے بچوں سے کہو کہ اس عورت کی طرف سے دھیان ہٹا لے، سمجھنے کی ضرورت آپ کے بچوں اور گھر کے مردوں کو ہے۔
اگر وہ واقعی میں کوئی کیچڑ ہے تو دور کیوں نہیں رہتے؟ سب اس سے بہنوں اپنے گھر کی راہ لو، ہمارا اور محلے کا سکون غارت نہ کرو۔ وہ تو کچھ نہیں کہہ رہی، آپ لوگ ہی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی بات سن کر تمام عورتوں کی زبان پر کفل لگ گیا۔ مجھے اور اماں کو بھی اس بات پر خاصا تعجب ہوا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید اس نے مکان مالک کو بھی اپنے حسن کے جال کے آگے مجبور کر دیا ہوگا۔ پھر چاروں ناچار سب لوگ ہی اپنے گھروں کو واپس چل دیے، کیونکہ اس مسئلے کا کوئی دائمی حل نہیں تھا۔ مگر میں گھر آ کر بھائی کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ آج پھر انہوں نے وہی کیا، بلکہ یہ تو روز کا ہی معمول بن چکا تھا۔ ٹینکی خالی کر دیتے اور موٹر سائیکل کا بہانہ کر کے اس طوائف کے گھر چلے جاتے۔ میں آخر کب تک یہ بات چھپا سکتی تھی؟ اب تو مجھے لگنے لگا جیسے ہمارے محلے والے مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی ہوں۔ میں کالج جاتی تو بھی ان کی نظریں دور تک میرا پیچھا کرتی۔ میں کچھ نہ کرتے ہوئے بھی شرمندگی کے مارے زمین میں دھنستی جا رہی تھی۔ وجہ بھی میرا بھائی ہی تھا۔ وہ کیوں نہیں سمجھ رہا تھا کہ ایک بدنام زمانہ عورت کے گھر بار بار آنے جانے سے اس کی اپنی بہن کی عزت پر بھی سوال اٹھ سکتے ہیں؟ لیکن وہ شاید اپنی منہ زور خواہشات کے ہاتھوں مجبور تھا کہ اسے نہیں دکھ رہا تھا کہ اس کے گھر میں بھی ایک عدد کنواری بہن موجود ہے، اور اس کے ایک غلط قدم پر اس کی اپنی تو بےزتی ہوتی رہے گی۔ وہ کہیں بھی رشتہ ملنے والا نہیں تھا۔ میں نے اس پر نظر رکھنا شروع کی، کیونکہ اب میں یہ قصہ ختم کر دینا چاہتی تھی، جس کے لیے میرے پاس ثبوت ہونا ضروری تھا۔ لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے شاید بھائی کو مجھ پر شک تھو۔ اس روز میں اپنی دوست سے فون پر سرسری سا طوائف زادی کا ذکر کیا تو باتوں باتوں میں اسے کوسنے لگی۔ مجھے لگا جیسے اس روز بھائی نے میری ساری باتیں سنی ہوں، اور اب وہ خاموش رہنے لگے۔ بھائی کی خاموشی مجھے کھٹکنے لگی تھی۔ وہ میرا جان سے پیارا بھائی تھا، لیکن بس اس وقت غلط راہ پر چل پڑا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ حقیقت جان کر رہوں گی، اس لیے میں بھائی کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ میرے تمام سوالوں کا جواب بھائی ہی دے سکتے تھے۔ رات گئے، بھائی گھر واپس آئے اور صوفے پر آنکھیں موند کر بیٹھ گئے۔ وہ مجھے تھکے تھکے سے لگے تھے۔ میں نے جب بھائی کو گہری سوچ میں مبتلا دیکھا تو وہ شاید سمجھ گئے کہ میں کیا کہنے والی ہوں، اس لیے بولے کہ یہاں سے چلی جاؤ، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے دکھ سے بھائی کی طرف دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اب مجھے غصہ اور نفرت بے وقت ہو رہی تھی، لیکن اب اس میں طوائف کے ساتھ ساتھ میرا بھائی بھی شامل ہو چکا تھا۔ مجھے اسے بھی چڑ ہونے لگی تھی۔ میرا دل ہی نہ کرتا کہ ان کے سامنے جاؤں یا ان کو مخاطب کروں۔ کیسے بے شرم ہو چکے تھے وہ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی بہن ان کے راز سے آشنا ہو چکی ہے کہ وہ طوائف کے گھر کیا کرنے جاتے ہیں، اور مجھے ہی کوئی بات نہ کرنے کا کہہ رہے تھے۔ جی میں آیا تھا کہ چلا چلا کر سب کو سچ بتا دوں، لیکن میں ایسا چاہ کر بھی نہیں کر پائی، کیونکہ سوال یہاں صرف ان کا نہیں، ہمارے خاندان کی عزت کا تھا، اور میں بھی اب تک کنواری تھی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ اس نے بھائی پر ایسا کیا جادو کیا کہ وہ اتنا بدل گئے۔ میں نے اب طے کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب میں ہر حد سے گزرنے والی تھی۔ مجھے نہیں پتا کیا صحیح ہے اور کیا غلط، لیکن میں جو کرنے والی تھی اب اس سے ضرور حقیقت میرے سامنے آشکار ہو جاتی۔ میں نے اپنا فون اچھے سے چارج کیا اور آرام سے سو گئے۔ صبح ہوئی تو گھر ناشتہ کرنے کے بعد انتظار کرنے لگی کہ کب بھائی موٹر سائیکل لے کر گھر سے جائے گا۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، کیونکہ میں نے دیکھا بھائی نے بہانے سے آ کر باہر کا نل کھولا تو پانی نہیں آیا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ اب ان کو پڑوس کے گھر جانا تھا۔ ابھی وہ موٹر سائیکل لے کر گھر سے نکلتا کہ اسے ایک فون آیا، جسے سننے کے بعد حواس باختہ موٹر سائیکل وہیں پھینک کے پڑوس میں موجود اس طوائف کے گھر میں بھاگا۔ ابھی میں ان کے پیچھے چلی گئی اور کھڑکی سے اندر کا منظر دیکھا۔ میں نے فون کا کیمرہ آن کیا۔ اندر سے اس طوائف کی کراہنے کی آواز آئی۔ میں زمین پہ گڑنے لگی تھی، لیکن اگلے لمحے میں نے جو دیکھا میرا رنگ اڑ گیا، کیونکہ بھائی اسے جلدی سے بڑی مشکل سے سہارا دیے باہر آئے اور رکشے میں بیٹھ کر کہیں چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے تھی کہ وہ کسی ہسپتال میں اس طوائف کو لے کر چلے گئے۔ اس طوائف کی حالت مجھے کافی خراب لگ رہی تھی۔ میں بھی نقاب کیے ان کے پیچھے ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے نکلتی لیڈی ڈاکٹر نے جو بات کہی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھائی وہیں زمین پر بیٹھے بیٹھے رونے لگے۔ ہر کوئی ان کی حالت دیکھتے ہی افسوس سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ میں خاموشی سے اپنے بھائی کو دیکھتے جا رہی تھی، جو دیوانہ وار ایک طوائف کے لیے رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کفن میں موجود اس طوائف کے وجود کو بھائی باہر آئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کا مطلب وہ مر چکی تھی، لیکن کیسے؟ میں نے وہاں موجود اسی لیڈی سے جب بھائی اور اس لڑکی کا ذکر کیا تو اس نے جو بات بتائی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اس شخص کی بیوی حاملہ تھی، کسی نے اسے زہر دیا۔ وہ لڑکی سمجھ رہی تھی کہ نارمل درد ہے، لیکن جب درد بڑھتا ہی جا رہا تھا تب تک وہ ہسپتال آئے۔ زہر پورے جسم میں پھیل چکا تھا،
جس کی وجہ سے وہ اور اس کا بچہ دونوں مر چکے تھے۔ وہ ڈاکٹر چلی گئی تھی، بھائی بھی اس طوائف کے مردہ وجود کو لے کر جا چکا تھا، لیکن میں وہیں کی وہیں کھڑی رہ کے مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بھائی سے کچھ بھی پوچھ سکوں۔ کافی دن گزر چکے تھے لیکن بھائی ویسے ہی خاموش رہنے لگا۔ کام پر جاتا اور واپس آ کر تھوڑا سا کھانا کھا کر گھنٹوں اس گھر کو دیکھتا۔ محلے میں جب طوائف کی موت کا پتہ چلا تو وہاں پولیس آئی۔ جب تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ وہ تو اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے خودکشی کرنے لگی۔ جب کسی لڑکے نے اس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے نکاح کر لیا تو اس لڑکا اپنا نام بدل کر گیا، اس لیے کسی کو اتنا پتہ نہیں چل سکا تھا وہ کون ہے، اور اسی شخص نے اسے یہاں عزت دار محلے میں گھر بھی لے کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ شاید رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی کے پاس جاتا تھا، وہ اسے نکاح میں لے کر ایک عزت دار محلے میں تو لے آیا، لیکن لوگوں کی سوچ کو بدل نہیں سکا، جنہوں نے اس طوائف کے توبہ کر کے ایک عزت دار زندگی گزارنے کی خواہش کو مار دیا۔ محلے میں سے ہی کسی عورت نے اس کے گھر آنے والے راشن میں زہر ملایا تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے یہاں رہنے کی وجہ سے اس کا شوہر اپنی بیوی کی بجائے ہر وقت اس طوائف کا ذکر کرتا ہے، اس لیے اس نے غصے میں آ کر یہ سب کیا تھا۔ لوگ کتنے ظالم تھے یہ آج مجھے معلوم ہوا تھا۔ اس عورت میں اور مجھ میں ذرا بھی فرق نہ تھا۔ میں نے اس لڑکی کی جو اپنے گناہ چھوڑ کر عزت کی زندگی جینے آئی تھی اپنے لفظوں کے زہر سے مارا تھا، اسی کی روح کو زخمی کیا تھا اپنی باتوں سے، اور اس عورت نے اسے سچ میں زہر دے کر مار دیا۔ اس سب میں اگر کسی کا نقصان ہوا تھا تو وہ بھائی تھا جو ہنسنا بھی بھول چکا تھا، بس مشین کی طرح کام کرتا اور تنخواہ لا کر اماں کو دیتا۔ اماں اس کی شادی کی بات کی تو ہتھے سے اکھڑ جاتا اور مرنے کی باتیں کرنے لگتا۔ اماں نے تنگ آ کر چپ سادھ لی۔ میرا ضمیر روز مجھے نئے طریقے سے کچوکے لگاتا، میں رب کے حضور رو رو کر معافی مانگتی۔ میری شادی ہو چکی تھی، مجھے 2 بیٹیاں بھی ہو چکی تھی۔ اب میں بھی ڈرتی ہوں کہ کہیں میرا کیا میری بیٹیوں کے آگے نہ کیا آج ہے۔ آج خود میں اتنی ہمت نہیں جمع کر پائی کہ اپنے بھائی کو یہ بتا سکوں کہ میں اس کا سچ جانتی ہوں اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا کہیں نہ کہیں میں بھی اس کی ذمہ دار ہوں، لیکن میں اسے یہ سب بتا کر خود سے بدظن نہیں کر سکتی ہوں۔ میں جانتی ہوں لیکن میں اپنے بھائی سے دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی نے آج تک شادی بھی نہیں کی، وہ کنوارا ہے اور اکثر اپنی بیوی کو یاد کرتے چھپ چھپ کر روتا ہے۔ اس کی محبت واقعی میں سچی ہے کہ اپنی بیوی کے مرنے کے بعد بھی اس کی ہی یادوں کے سہارے رہ رہا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اسے صبر اور مرنے والی اس لڑکی کی مغفرت فرمائے، جس نے اس زندگی میں تو خوشیاں نہیں دیکھی، یقیناً اگلے جہاں میں وہ خوش رہنے والی تھی، کیونکہ وہ تو توبہ کر کے اس دنیا سے گئی تھی۔ کبھی بھی بغیر سچ جانے کسی کے بھی کردار کا آئینہ لے کر اس کے سامنے نہ جائیے، بلکہ خود کو ایک بار آئینے میں ضرور دیکھیں آپ کے اندر کس قدر میل ہے۔ کچھ لوگ ساری زندگی گناہ کرتے ہوئے بھی مرنے سے پہلے توبہ کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور کچھ ساری زندگی نیکیاں کما کر آخری وقت میں جنت کی بجائے دوزخ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کو توبہ کا شرف بخشے اور کسی کے گناہ کی اندھی کھائی میں اس کا کیا بھگتنے کے لیے چھوڑ دے۔ میں نے جو بھی اس طوائف کے ساتھ کیا وہ اسی کی حقدار تھی۔ میرے بھائی کو اس سے بھلا شادی کر لینی چاہیے تھی۔ اب اللہ ہی ہمارے معاملات سیدھے کر سکتا ہے۔